اپنے پردادا سرکار اعلیٰ حضرت کی گدی کے جانشین ہیں۔ سبحان اللہ سبحان جو شخصیت ابھی کچھ دیر میں آنے والی ہے، اب اگر میں ان کے لیے کہوں تو یہ وجہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ سبحان آج وہ اس علاقے سے گزرے تو یہاں روشنی ہو گئی۔ یہ دعوت بظاہر حضرت مولانا صدیق صاحب نے دی ہے، پوسٹر میں داعی وہ ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعوت در حقیقت میرے تاج الشریعہ کے شہزادے نے دی ہے، اور یہ جو مجمع ہے اس کے داعی خود تاج الشریعہ ہیں، اس لیے کہ یہ کشا جو قافلہ یہاں پر آیا ہے وہ حضور تاج الشریعہ کے جلوے کو ہی دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ وہ شخصیت تھوڑی دیر میں جلوہ گر ہونے والی ہے۔ میرے پاس کل 15 منٹ باقی ہے، پھر مجھے ایک لمبے سفر پر جانا ہے۔ آئیے تھوڑی دیر میں آپ کی ضیافت کے لیے آپ کا وقت لے لوں۔ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں ان میں سے کسی چیز کی اہمیت کم ہے، کسی کی زیادہ۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں مال بھی دیا، اولاد بھی دی، اللہ نے ہمیں زندگی بھی عطا فرمائی۔ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، انسان کی نظر میں مال کی اہمیت بہت ہے، خاص کر اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کم وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دل میں دین کی اہمیت زیادہ ہو، مال کی اہمیت کم ہو، ورنہ عموماً انسان کے دل و دماغ میں مال کی اہمیت زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی اس فطرت کا نقشہ کھینچا اور ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ قبر میں جاتے جاتے انسان کے دل سے مال کی محبت نہیں جاتی ہے۔ مال انسان کے نزدیک بڑی اہمیت کی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال بھی دیا، اولاد بھی دی، تو بتائیے مال کی اہمیت زیادہ اس کی نظر میں ہے کہ اولاد کی اہمیت ہے؟ اگر دونوں میں تلنا کی جائے، کہیں پر دونوں میں کمپٹیشن کی بات آ جائے کہ اس کی اہمیت زیادہ یا اس کی، تو انسان فیصلہ کرے گا کہ مال تو آتا جاتا رہتا ہے، بچے کی اہمیت زیادہ۔ اسی لیے اگر کبھی بیٹا بیمار پڑ جائے، بیٹی کی طبیعت خراب ہو جائے، تو آدمی ڈاکٹر سے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر مت کیجئے گا، میرے بچے کا علاج اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا کیجئے، پیسے کا ٹینشن نہیں ہے، پیسہ تو میں پانی کی طرح بہا دوں گا، مگر میرے بیٹے کو آپ ٹھیک کر دیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دولت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ بیٹے کی اہمیت تو تھی، مگر جب دونوں کے مقابلے کی بات آئی تو مال کی اہمیت کم ہو گئی اور بیٹے کی اہمیت زیادہ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے مال کی بھی اہمیت، اولاد کی بھی اہمیت، لیکن اگر کہیں اپنی جان کی بات آ جائے اور اولاد کی بات آ جائے تو زبانی جمع خرچ آپ جتنا چاہے کر لیں، بیٹے کو آدمی
کیا کہتا ہے؟ میری جان، یہ میرے لخت جگر، یہ میرے نوزے نظر، یہ میرے دل کے ٹکڑے. اپنے بیٹے کو نہ جانے کتنے الفاظ سے وہ یاد کرتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اپنی جان اور بیٹے کی جان کی بات آ جائے تو بڑے انصاف سے بتائیے گا آدمی اس وقت کیا کرتا ہے اور اس وقت کس کی اہمیت اس کو زیادہ نظر آتی ہے. میں مثال سے سمجھاؤں. اللہ نہ کرے کسی کے سامنے ایسی منزل آئے، اگر بالفرض ڈیلیوری کا مسئلہ ہو، بچے کی ولادت کا معاملہ ہو، ڈاکٹر نے کہہ دیا بچہ اور جچہ دونوں خطرے میں ہیں، آپ اگر بچہ چاہتے ہو تو جچہ سے نا امید ہو جائیے، اور اگر جچہ چاہتے ہو تو بچے سے نا امید ہو جائیے. آدمی اس وقت کیا کہتا ہے ذرا بتائیے تو؟ کیا بولتا ہے کہ بچہ چاہیے جچہ چلا جائے؟ نہیں، یہ نہیں بولتا ہے. کیا کہتا ہے کہ اگر جچہ رہے تو بچہ پھر آ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنی جان کی جب باری آئی اور بیٹے کی جان کی جب باری آئی تو اپنی جان کی اہمیت زیادہ سمجھ میں آ گئی بنسبت بیٹے کے. دیکھیے مال کی بھی اہمیت، لیکن جب بیٹے اور مال میں تلنا کی گئی تو مال کی اہمیت کم ہو گئی، بیٹے کی اہمیت زیادہ ہو گئی. اور جب بیٹے اور اپنی جان کی باری آئی تو اب اپنی جان کی اہمیت بیٹے کے مقابل میں زیادہ ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے نزدیک مال کی بھی اہمیت، اولاد کی بھی اہمیت، جان کی بھی اہمیت، ان سب کی اہمیت انسان کے نزدیک ہے. لیکن یاد رکھیے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ کس چیز کو اہمیت حاصل ہے؟ وہ نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ اپنی جان ہے، بلکہ وہ رسول پاک پر ایمان ہے. اس لیے کہ اگر بیٹا دنیا سے چلا گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آدمی کا ایمان چلا گیا تو ہمیشہ اس کو جہنم کے بہتے ہوئے شعلے میں جلایا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. یہ سارے رشتے، یہ ساری محبت ہے، یہ سارے تعلقات صرف یہی کے لیے ہیں. مال سے محبت، جان سے محبت، اولاد سے محبت، عزیز و اقارب سے محبت، سارے رشتہ داروں سے محبت، یہ ساری محبت ہے، یہ سارے رشتے یہی تک کے لیے ہیں. جب انسان کی آنکھ بند ہو گئی اور جب قبر میں گیا تو یہ سارے رشتے ختم، یہ سارے رشتے معدوم ہو گئے. نہ مال کی محبت کام آئی، نہ بیٹے کی محبت کام آئی، نہ بیوی کی محبت کام آئی، نہ اپنی جان کی محبت کام آئی. اب سارے رشتے جب ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں سے مصطفیٰ کا رشتہ شروع ہوتا ہے، رسول پاک کا رشتہ شروع ہوتا ہے. اگر وہ رشتہ اس دنیا میں صحیح تھا تو قبر میں لہرائیں گے تا حضر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت زندہ باد. یہی وہ رشتہ ہے جو سارے رشتوں سے اہم ہے، یہی وہ دولت ہے جو ساری دولتوں سے اہم ہے. اسی لیے امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت مجدد دین و ملت نے زندگی بھر یہی بتایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. زندہ باد، زندہ. میرے تاج الشریعہ نے اسی لیے فرمایا ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. ہاں، یہ آپ کو جو زندگی ملی ہے، بہت سارے لوگ اپنے مال پر اتراتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے اقتدار پر اتراتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے حسن و جمال پر اتراتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے علم پر اتراتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی پراپرٹی پر اتراتے ہیں. لیکن یاد رکھو، اگر حسن و جمال ملا ہے، اگر آپ کو دولت ملی ہے، اگر اولاد ملی ہے، اقتدار ملا ہے، بلکہ دنیا کی جو نعمت ملی ہے، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی.
اس لیے آدمی جس کی کھائے وفاداری کا تقاضا ہے کہ اس کی گائے. ہم نبی کی کھاتے ہیں تو نبی کی گاتے ہیں. کچھ لوگ نبی کی کھانے کے بعد گاتے نہیں ہیں بلکہ غراتے ہیں. ان کے لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے بڑے بے حیا کھانے غرانے والے. اس لیے کھانے کے بعد غرانے والوں میں مت بنیے, کھانے کے بعد نبی کا گنگنانے والوں میں بنیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے الگ نہیں ہو سکتے. رہنے کے لیے مکان چاہیے. اگر یہ شاندار بلڈنگ نہ بنی ہوتی تو حضرت علامہ مولانا عبد الرحمان صاحب اپنا سامان حفاظت کے ساتھ کہاں رکھتے, اپنا کپڑا کہاں جا کر کے بدلتے. رہنے کے لیے مکان ضروری ہے, چلنے کے لیے سواری ضروری ہے, پہننے کے لیے لباس ضروری ہے, کھانے کے لیے خوراک ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں, مگر یاد رکھیے استعمال کرنے کی چیز الگ ہوتی ہے اور محبت کرنے کی چیز الگ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہے, محبت کرنے کے لیے اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. اس لیے دنیا میں رہیے, کمائیے, اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے. اگر دولت نہیں رہے گی تو مختصر وقتوں میں یہ شاندار اجلاس کیسے منعقد ہوگا. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں رہے گا تو یہ شاندار اسٹیج کیسے بنے گا. اور اگر آپ نے اپنے آپ میں بہترین لباس پہن کر کے محفل میں آنے کا ہنر نہیں سیکھا تو بتائیے اچھی مجلسوں میں کیسے جائیں گے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں, مگر یاد رکھیے یہ مقصود اصلی نہیں ہے, یہ ہمارا مقصد اصلی نہیں ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, اور اس مقصد کو جاننے کے لیے ہمیں زیادہ ماتھا پچی کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہم کو بتایا یا رسول اللہ میں کیا, یہ پوری کائنات ذرہ ذرہ زمین اور زمان یہ جو کچھ ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و ہوا تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہاں, اس لیے آپ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیے. جو لوگ سمجھتے ہیں کھایا پیا اٹھا بیٹھ اور پھر اس کے بعد میں مٹر گشتی کیا دنیا سے چلے گئے, یہ مومنانہ شان نہیں ہے, یہ کافرانہ طریقہ ہے. آپ اپنی دولت کی حفاظت کیجئے. اگر دولت کی حفاظت نہیں کریں گے, دولت نہیں کمائیں گے تو یہ اس شاندار طریقے سے ادارہ نہیں چل سکتا. لیکن میں گونڈا بستی, کیونکہ میں خود بستی سنت کبیر نگر کا ہوں, اس لیے وہاں کے بھی حالات مجھ کو معلوم ہے, اس علاقے کے بھی حالات مجھ کو معلوم ہے. گونڈا بستی بہرائچ سنت کبیر سب کو میں سمجھتا ہوں. آپ جا کر کے دیہاتوں میں دیکھ لیجئے, کھیت میں بلڈنگ بنی ہوئی ہے, 2 منزلہ بلڈنگ ہے. کئے کمرے ہیں؟ پتہ چلا اس میں 18 کمرے ہیں. کس کی بلڈنگ ہے؟ اس آبادی کے ایک شیخ صاحب کی بلڈنگ ہے. وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بامبے رہتے ہیں. یہاں کون رہتا؟ کوئی نہیں رہتا ہے. تو یہ بلڈنگ بنا دیا انہوں نے کس لیے؟ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 2-4 روز کے لیے آتے ہیں تو رہتے ہیں, بقیہ دن کون رہتا ہے؟ تو پتہ چلا اس میں کتے رہتے ہیں, بلی رہتی ہے, کبوتر رہتے ہیں. اب اگر حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نے کہہ دیا سیٹ صاحب آپ کے علاقے میں ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم بچیوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کر دیں, ایک ایسی بلڈنگ کی ضرورت ہے, اگر ہمیں کرائے پر ہی مل جائے ایسے ہی کوئی دے دے ہم اس کا انتظام کر دیں گے. بچیوں کو تعلیم دلانی ہے, بچوں کو تعلیم دلانی ہے, ہمیں ضرورت ہے. تو کہیں گے ارے مولانا کیا بتائیں, ہم آتے بچے بڑے لمبے ہیں اور فیملی بہت زیادہ ہے, اس لیے ہم نہیں دے پائیں گے. 20 منزل 20 کمروں پر مشتمل ایک مکان بنا کر کے کھیت میں چھوڑ دیتا ہے. 5 کروڑ کا مکان بنا دیا, اور اگر کہا جائے دینی ادارے کو تمہارے پیسے کی ضرورت ہے تو کہتا ہے
مولانا کورونا کی وجہ سے بڑا نٹھالا آ گیا ہے، اگر اپنے اوپر خرچ کرنا ہو، فضول خرچی میں دینا ہو تو موج پر پاؤ دے کر کے کہے گا کیا سمجھتے ہو بمبئیا سیٹ ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان بہت غریب ہیں، میں مانتا ہی نہیں کہ مسلمان غریب ہے، پتہ نہیں کیسے لوگوں نے سمجھ لیا۔ ابھی الیکشن کا دور آ جائے اور گاؤں میں پردھانی کا الیکشن ہو جائے تو بامبے سے ووٹروں کے لیے باقاعدہ فلائٹ بک کرائی جاتی ہے، پوری فلائٹ بک کرا کر کے بامبے سے ایک ووٹ کے لیے ایک آدمی کو وہاں سے لے کر کے آتا ہے اور جاتا ہے، پوری فلائٹ بک کرا لیتا ہے تاکہ مجھے ووٹ مل جائے، اور ہار جاتا ہے۔ پتا چلا 5 کروڑ روپیہ چلا گیا۔ ایک ہمارے علاقے کے نیتا نے ہمارے پاس پیغام بھیجا کہ حضرت سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا الیکشن کے بعد، اس لیے کہ میں الیکشن کے دوران نیتاؤں سے نہیں ملتا تاکہ میرے اوپر تہمت نہ لگے کہ یہ بک گئے اور یہ خرید لیے گئے، اس لیے میں اپنی حفاظت میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں، جب الیکشن ہو جائے تب وہ مجھ سے ملیں، لیکن میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے کہ فلاں الیکشن میں فلاں جگہ انہوں نے اتنے کروڑ روپے خرچ کیے تھے۔ اس علاقے میں گورکھپور سے لے کر لکھنؤ تک کوئی مسلمانوں کا میڈیکل کالج نہیں ہے، کوئی مسلمان بچیوں کے لیے الگ سے اسکول نہیں ہے، کوئی ان کی تعلیم و تربیت کے لیے لا کالج نہیں ہے۔ ان سے کہہ دیجئے 4-5 کروڑ روپے کی ایک بلڈنگ بنا دیں جہاں پر لات کی تعلیم ہو، جہاں پر انجینئرنگ کی تعلیم ہو، جہاں پر ڈاکٹری کی تعلیم ہو۔ یہ کہہ دیجئے اگر وہ نہیں جیتیں گے تو ان کا پیسہ ضائع چلا جائے گا، لیکن ادارے میں اگر لگائیں گے تو صبح قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا۔ مگر یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہ گونڈا بستی کے سیٹھوں کی سمجھ میں آتی ہے اور نہ نیتاؤں کی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ 5 سال کے الیکشن میں 2-2 4-4 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں گے، اور اب تو ایک وبا اور پیدا ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، حضرت نے ابھی کان میں کچھ ذکر کیا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ 50 ہزار روپے کا معذرت چاہتا ہوں، اگر کوئی صاحب اس مزاج کے ہوں گے تو مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ ہمارا نوجوان جو صرف نعت سننے کا بڑا شوقین ہوتا ہے، لگتا ہے ہم لوگوں سے زیادہ یہی سمجھتا ہے، اتنی اچھل کر کے داد دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ سارے اشعار کا مطلب اسی نے سمجھ لیا ہے، اور اس کے بعد میں پیسہ ایسے لٹاتا ہے جیسے قوالوں پر لٹایا جاتا ہے۔ 50 ہزار میں اسے طے کرے گا اور 25 ہزار اس کو انعام دے گا، 75 ہزار روپیہ لے کے چلا گیا 2 نعت پڑھ کر کے، اور مسجد کے امام کو اگر 5 ہزار روپیہ دینا پڑے تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ یہ مزاج، یہ سوچ ہمیں بہت تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر خدا نے ہمیں پیسہ دیا ہے تو ہم اس کو صحیح ڈھنگ سے خرچ کریں تاکہ ہم اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ ادارہ حضرت مولانا صدیق صاحب نے کتنی محنتوں سے قائم کیا ہے، آپ کو شاید اس کا احساس نہ ہو۔ انہوں نے یہ مضبوط قلعہ بنایا، بتائیے کیا صرف اس میں ان کے گھر کی بچیاں پڑھتی؟ قوم کے لیے بنایا ہے، بچیوں کی تعلیم کے لیے بنایا۔ ابھی ختم بخاری شریف کا پروگرام ہوا جس میں بخاری شریف پڑھائی گئی۔ بچیاں، آپ نے آج سے 15-20 سال پہلے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بچیاں بھی بخاری شریف پڑھ کر کے اور عالمہ بنیں گی، مگر مولانا صدیق صاحب نے اس علاقے میں اتنا عظیم قلعہ قائم کر کے جو اس خطے پر احسان کیا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے پیسے کو صحیح ڈھنگ سے خرچ کریں۔ پیسے کی اہمیت اپنی جگہ پر، اولاد کی اہمیت اپنی جگہ پر، جان کی اہمیت اپنی جگہ پر، مگر سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ ایمان ہے۔ اور اس وقت ایمان کے لٹیرے ایک نہیں، نہ جانے کتنے ہزار تھوک بھاؤ سے ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، تھوک بھاؤ سے گھوم رہے ہیں، پیر کی شکل میں، مرید کی شکل میں، مولانا کی شکل میں، استاد کی شکل میں، مدرس کی شکل میں، بہروپیے کی شکل، نہ جانے کتنی شکل میں۔ ابھی میں 2 ہفتہ پہلے کلکتہ کے علاقے میں مدنہ پور ایک ضلع ہے وہاں گیا تو مجھ سے آ کر کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت اس علاقے میں ایک پیر صاحب ہے، ان کے ماننے والے بڑے خونخوار ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی بول دیتا ہے تو بالکل وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا خرابی ہے ان کے اندر؟ کہا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور عورتوں کو بغل میں بٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد میں لیکچر دیتا ہے۔ ہم نے کہا کیا لیکچر
देता है। तो उन्होंने हमको सुनाया, लेक्चर खुद मैंने उसका सुना। वो कहता क्या है, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, जिसने मुझे नहीं देखा वो जहन्नमी है। नमाज कोई चीज नहीं है, दिल की पाकीज़गी का नाम नमाज है। दिल पाक रखो गोया तुमने नमाज पढ़ ली। और आगे कहता है मदरसा और मुल्लाओं के करीब मत जाना, मदरसों में कभी ना जाना, मुल्लाओं को इधर आने मत देना, मुल्लाओं से करीब ना रहना। बताइए आप लोग गौसे पाक के मानने वाले हैं कि नहीं है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हूँ और ये सब ताजुल शरिया के गुलाम है। ताजुल शरिया गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, हे मेरे गौसे पाक आपका रुतबा बड़ा बुलंद है, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। अब हम सब अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के मानने वाले हैं, कादरी फकीर हैं, इसमें कोई शक नहीं। बताइए आपने उलमा से 1000 बार सुना कि नहीं सुना कि गौसे पाक मादरजाद वली क्या थे? मादरजाद यानी माँ के शिकम पाक से मनसबे विलायत लेकर आए ना। तो जब माँ के पेट ही में वली बन गए थे तो क्या जरूरत थी घर से बगदाद शरीफ मदरसे में जाने की? वली बन के तो आ गए थे, मदरसे में पढ़ने के लिए जाने की क्या जरूरत थी? और 1-2 साल नहीं पढ़ा। जब आप बगदाद तशरीफ ले गए उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 17-18 साल के करीब थी। और कितने साल तक पढ़ा? हजरत लोगों से पूछ लीजिए, 20 साल तक पढ़ाया आपने। 1-2 साल नहीं, 20 साल तक पढ़ा। तो 20 और 18 38 साल, 40 साल की उम्र तक आप मदरसे से वाबस्ता रहे पढ़ने के सिलसिले में। और उसके बाद जब आपने पढ़ा तो पूरे बगदाद के अंदर एक क्लास के आलिम बने, मुहद्दिस बने तो एक क्लास के, मुफस्सिर बने तो एक क्लास के, फकीह बने तो सबसे शानदार। उन्होंने खुद फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया तो रब्बे कदीर ने मुझे कुतबियत का दर्जा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि मदरसे में मत जाओ। जो मादरजाद वली वो तो 20 साल मदरसे में पढ़े, और ये मादरजाद बदमाश और कहते हैं मदरसे में मत जाओ, मौलवियों से करीब ना रहो, मौलवियों के पास जाओगे तो तुम्हारा ये लुट जाएगा, वो लुट जाएगा। सुनो, जब गुमराही फैलाई जा रही थी तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बरेली के अंदर वो एक मौलवी ही था जिसने तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाई। और जब बुजुर्गों की अजमत पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाने लगी तो उसने चैलेंज करते हुए कहा, किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे आपके ईमान की हिफाजत कि अजीम किले का नाम मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह। आला हजरत की प्यारी तालीमात ये हमारे ईमान की हिफाजत की जामिन हैं। आप उस दर से वाबस्ता रहिए, इंशाअल्लाह आला हजरत का फैज मिलेगा, मुफ्ती आजम हिंद का फैज मिलेगा, हुज्जतुल इस्लाम की बरकत मिलेगी, मुफस्सिरे आजम हिंद का आपको फैजान मिलेगा, और मेरे ताज शरिया की बरकतें मिलेंगी। मगर ये सारी बरकत है, ये सारे फैजान कहां से मिलेंगे? रब्बे कदीर हुजूरे ताजुल शरिया के उस गिरामी मर्तबा शहजादे कायदे अहले सुन्नत को अपनी हिफाजत में रखे और हम सबको उनके दामन से वाबस्ता रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, चूंकि एक लंबे सफर पर जाना है, बच गया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों के सदक़े में हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं। 7 मिनट हजरत मौलाना खुर्शीद साहब कह रहे हैं अभी और बोलिए। आज लगता है इन्हीं का आर्डर चल रहा है। तो मैंने पूछा उस पीर का नाम क्या है, तो लोगों ने कहा उसको कहते हैं लड्डू पीर। लड्डू पीर। और एक से एक जाहिल कौम के दरमियान गुमराही फैलाने के लिए पैदा हो गए। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप न बहके,
نہ جانے کتنی خانقاہیں بہک گئیں، نہ جانے کتنی درسگاہیں بہک گئیں، نہ جانے کتنے لوگ رافضی ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ تفضیلی ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ صلح کلی ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ یہ قدر آ قدر پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے، مگر الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہیں وہ کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کا ستارہ چمکتا ہی رہے گا۔ کسی شاعر نے اسی لیے کہا تھا رضا سے ملو گے تو مل جاؤ کھل جاؤ گے تم، اور رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے تم۔ نہ جانے کتنے لوگ اس حسد کی آگ میں جل گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا، مگر الحمدللہ جو رضا والے ہیں وہی فضا والے ہیں، وہی بلندیوں والے ہیں، وہی ترقیوں والے ہیں۔ دنیا میں آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہندوستان کے اندر نہ جانے ہی قدر آ قدر کیسے کیسے لوگ پائے جاتے تھے، مگر جب انہوں نے امام احمد رضا کی بغاوت کی تو آج ان کا حال یہ ہے کہ کس نمی پرست کی بھیا کیستی کس میدان کے کھلاڑی تھے کوئی نہیں جانتا ہے، اور جس نے رضا کے گھر کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، دیکھ لیجئے وہ کس طرح سے ہندوستان اور بیرون ہند سرخرو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے عوام سے کہوں گا کہ آج میرے تاج الشریعہ کے جانشین اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات کا سر چشمہ حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم ہند کے فیض و برکات کو اپنے سینے میں رکھ کر آنے والی شخصیت قائد اہل سنت علامہ ارشد رضا خان صاحب قادری، آپ ان کا دیدار کریں اور ان کے دامن سے وابستہ رہیں۔ علماء سے مرید ہوا جاتا ہے، جاہل نہ پیر بن سکتا ہے نہ ولی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جاہلوں کو ولی بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں وہ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی نے فرمایا ما جعل اللہ جاہلا ولیا قط، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ولی وہی ہوتا ہے جو عالم با عمل۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ بہت ہی سوچ سمجھ کر کے کسی کے پیچھے چلنے کے لیے فیصلہ کریں۔ آج جو شخصیت آنے والی ہے بلکہ آ رہی ہے، 2-4 منٹ اور لگے گا، ابھی وہ نور علی نور چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ ان کا جلوہ ہم اور آپ دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون بخشیں گے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں اور ان کی آمد کا انتظار کرتے رہیں اور گنگناتے رہیں کہ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کے صدقے میں اس ادارے کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سب کے ایمان کو تر و تازہ رکھے۔ آپ تمامی حضرات